تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے شہریوں میں فینسی گاڑیوں کے نمبروں کا جنون بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حال ہی میں خیرتآباد RTA آفس میں منعقدہ فینسی نمبروں کے حراج میں ریکارڈ قیمتیں دیکھی گئی۔ گاڑیوں کے مالکین نے اپنے پسندیدہ اور لکی نمبر کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے نتیجے میں حکومت کو صرف اس حراج سے 43.5 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس حراج میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز TG09J9999 نمبر رہا۔ اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلہ ہوا اور آخرکار کیسٹون انفرا پرائیویٹ لمیٹڈ نے اسے 18 لاکھ روپے کی خطی رقم میں حاصل کیا۔ دیگر اہم نمبروں میں TG09 کے 0006 کو اننت لکشمی کماری نے 7,06,000 روپے میں خریدا۔ TG09 کے 0005 کو نہال اگروال نے 1,79,000 روپے میں خریدا۔ اس کے علاوہ TG09J9909 نمبر کو سائی وینکٹ نے 1,44,999 روپے میں حاصل کیا۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ 12 جنوری تک رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ ماہرین کے مطابق ریاست میں ایک بار پھر سرد لہر جیسے حالات پیدا ہوں گے، جسے دسمبر کے پہلے ہفتے جیسی ٹٹرتی ہوئی سردی کا احساس ہوگا۔ ریاست کے کئی حصوں میں شدید کوہر چھائے رہنے کا امکان ہے، جس کا اثر رات اور صبح کے وقت زیادہ رہے گا۔ دن کا درجہ حرارت بھی 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ GST ٹیکس چوری کے ایک بڑے معاملے میں سنیل کمار کو GST انٹیلیجنس حکام نے گرفتار کر لیا۔ سنیل کمار اورنج ٹریولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور تلنگانہ کانگریس کے قائد ہیں۔ چہارشنبے کی صبح انہیں تحویل میں لے کر نامپلی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ حکام کے مطابق سنیل کمار نے تقریباً 28 کروڑ روپے کے GST ٹیکس کی چوری کی ہے، جس کا انکشاف GST انٹیلیجنس کی جانچ کے دوران ہوا۔ ریاست بھر میں ٹیکس چوری میں ملوث تاجروں کے خلاف GST حکام سخت کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جانچ کے دوران سنیل کمار کی ٹیکس ادائیگیوں میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آنے پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں سنیل کمار نے نظام آباد ضلع کے بارکنڈہ حلقے سے کانگریس پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا تھا، تاہم انہیں BRS کے امیدوار وی پرشاد ریڈی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے SR نگر کے 19 مکینوں کے خلاف شہر کے ڈرینیج نیٹ ورک میں غیر قانونی کنکشن لینے پر فوجداری مقدمات درج کیے۔ واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی کی ہدایت پر ویجیلنس عہدیداروں نے واٹر بورڈ کی فراہم کردہ پائپ لائن سے غیر مجاز کنکشن لینے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ واٹر بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق یہ غیر قانونی کنکشن اس وقت سامنے آیا جب GHMC کی جانب سے علاقے میں نئی سڑک تعمیر کی جا رہی تھی۔ یہ معاملہ O&M ڈویژن نمبر 6 کے تحت ہاڈی خانہ سیکشن میں سامنے آیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ایک مقامی کالونی کے 19 افراد نے بغیر اجازت اور مقررہ فیس ادا کیے بغیر اپنی جائیدادوں کو براہ راست مرکزی سیوریج پائپ لائن سے جوڑ لیا تھا۔ ویجیلنس ونگ کی جانب سے انکشاف کے بعد عہدیداروں نے فوری طور پر تمام غیر قانونی کنکشن ہٹا دیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی۔ اشوک ریڈی نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں بھی ڈرینیج خدمات کی چوری یا غیر قانونی استعمال میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف اسی نوعیت کی سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی پانی کے نلوں اور ڈرینیج کنکشنز کی اطلاع واٹر بورڈ کے ویجیلنس ہیلپ لائن نمبر 9989999100 یا پھر 9989987135 پر دے سکتے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے معطل شدہ BRS MLC کویتا کا کونسل کی رکنیت سے استعفی منظور کر لیا۔ کونسل سیکریٹری کی جانب سے منگل کی دیر رات جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق چیئرمین نے کویتا کا استعفی 6 جنوری سے مؤثر مان لیا ہے۔ واضح رہے کہ کویتا سال 2021 میں نظام آباد لوکل اتھارٹیز حلقے سے قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ انہوں نے 3 ستمبر گزشتہ سال MLC کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا، تاہم اس وقت اسے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ 5 جنوری کو کونسل میں خطاب کے دوران کویتا نے چیئرمین سے اپیل کی تھی کہ ان کا استعفی قبول کیا جائے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اپنے والد KCR کی قیادت والی BRS پارٹی پر شدید تنقید کی اور الزام عائد کیا ہے کہ سابقہ دور حکومت میں تلنگانہ میں بدعنوانی ہوئی ہے۔ انہوں نے BRS کے آئین کو مذاق قرار دیا اور کہا کہ وہ پارٹی حکومت کے بعد غیر مقبول فیصلوں کی ذمہ دار نہیں ہے۔ کویتا کو ستمبر سال 2025 میں BRS سے معطل کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے اپنے کزنز اور پارٹی قائدین T ہریش راؤ اور J سنتوش کمار پر الزام لگایا تھا کہ وہ کالجپورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے معاملے میں ان کے والد KCR کی شبیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو BRS اور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ معطلی کے بعد سے کویتا عوامی مسائل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور تلنگانہ جاگرتی کے بینر تلے سرگرم ہے، جو ایک ثقافتی تنظیم ہے اور جس کی وہ صدر ہے۔ کویتا نے گزشتہ سال دسمبر میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کا سیاسی پلیٹ فارم ریاست میں آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لے گا۔
دہلی کے رام لیلا میدان کے قریب بلدی حکام کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دوران تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ سید فیض الہی مسجد کے اطراف غیر قانونی ڈھانچے ہٹاتے وقت بعض افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں 5 پولیس ملازمین زخمی ہو گئے۔ دہلی ہائی کورٹ کے احکامات پر میونسپل کارپوریشن آف دہلی کی جانب سے کارروائی کی جا رہی تھی۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے دہلی پولیس نے آنسو گیس کے شیل داغے۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران تقریباً 150 افراد موقع پر جمع ہو گئے تھے، جس سے حالات کشیدہ ہو گئے، تاہم اضافی فورس کے ذریعے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ڈی سی پی ندھن والسن نے بتایا ہے کہ 6 جنوری کی رات کھدائی اور انہدامی کارروائی انجام دی گئی، جس میں MCD کی مشینیں اور JCB استعمال کی گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج کا تجزیہ بھی جاری ہے۔ تلنگانہ پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ گوگل پر ویب سائٹس کو ریویوز دینے کے بدلے ہزاروں روپے کمانے کے دعوے کرنے والے اشتہارات پر بھروسہ نہ کریں۔ پولیس نے وعدہ کیا ہے کہ پارٹ ٹائم نوکریوں کے نام پر واٹس ایپ یا میسنجر کے ذریعے آنے والے لنکس پر کلک نہ کریں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ گھر بیٹھے آسانی سے پیسے کمانے کا لالچ دے کر دھوکے باز لوگ جال بچھا رہے ہیں۔ خاص طور پر کیپیا ورک جیسی ویب سائٹس کے ریویوز کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تھوڑی رقم دے کر اعتماد حاصل کیا جاتا ہے اور بعد میں بڑی رقم ہڑپ لی جاتی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ عوام کی ضروریات اور مالی مشکلات کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کے فراڈ کیے جا رہے ہیں اور اس لیے مشکوک لنکس پر اور پارٹ ٹائم نوکریوں کے اشتہارات سے دور رہیں۔ منگل کے روز ایکس پر تلنگانہ حکومت نے ایک ٹویٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو پارٹ ٹائم جاب اسکیمز کے بارے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ پولیس نے سوال اٹھایا کہ کیا واقعی گوگل ریویوز دینے سے پیسے ملتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی مشکوک آفر نظر آئے تو فوراً پولیس کو اطلاع دینے کی اپیل کی۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی فلاح کو ترجیح دیتے ہوئے گروہ جیوتی اور مہالکشمی اسکیموں کے لیے دوبارہ درخواستوں کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت وہ تمام اہل افراد جو کسی وجہ سے اب تک آن لائن اسکیموں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے تھے، اب ایک مرتبہ پھر درخواست دے سکتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مستحق خاندان سرکاری سہولتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ درخواستوں کے عمل کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے ریاست کے تمام منڈلوں اور میونسپل وارڈوں میں سرکاری عہدیدار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے بتایا ہے کہ جن افراد کو حال ہی میں نئے راشن کارڈ جاری کیے گئے ہیں وہ بھی ان دونوں اسکیموں کے لیے اہل ہوں گے۔ تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے باضابطہ طور پر راہیں ہموار ہو گئی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں میونسپل ایکٹ ترمیمی بل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اسمبلی میں منظور کردہ ترمیم کے مطابق میونسپل ایکٹ سال 2019 میں شامل 2 شق ختم کر دی گئی ہے، جس کے تحت ووٹر لسٹ میں ترمیم سے کم 60 دن قبل پیش کی اطلاع دینا لازمی تھا۔ اس ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پیش کی اطلاع دینے کی شرط بھی ختم ہو گئی ہے، جس سے انتخابات کے انعقاد کے عمل میں تیزی آئے گی اور حکومت کو مکمل لچک حاصل ہو جائے گی۔ قانون میں تبدیلی کے ساتھ ہی ووٹر لسٹ کی تیاری کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن پہلے ہی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کر چکا ہے، جبکہ حتمی ووٹر لسٹ 10 جنوری کو شائع کیے جانے کا امکان ہے۔ سینئر اور نہایت ہی معتبر صحافی جناب ایم رحیم منگل کے روز طویل عرصہ کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال سے صحافتی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ صحافتی برادری، ساتھیوں، دوستوں اور چاہنے والوں نے ایک ایسے بزرگ صحافی کے بچھڑنے پر افسوس کا اظہار کیا جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت کے لیے وقف کر دی۔ جناب ایم رحیم اپنی دیانتداری، پیشہ ورانہ وابستگی اور صحافت میں طویل خدمات کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ برسوں تک صحافت کے میدان میں ایک معتبر اور بااعتماد آواز کے طور پر پہچانے جاتے رہے۔ ان کا انتقال نہ صرف صحافتی دنیا بلکہ سماج کے لیے بھی ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامع مسجد AC گارڈ میں ادا کی جائے گی۔ تدفین AC گارڈ قبرستان KGN زیروکس کے قریب خیرتآباد میں عمل میں آئے گی۔